السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہے آپ کا ہمارے نیو ولاگ میں۔ آج ہم نے کافی دنوں بعد ولاگ بنایا تھا کیونکہ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مرحا کی بھی نہیں تھی۔ ولاگ تو میں نے ہی بنانا ہوتا ہے، لیکن اگر بچے بیمار ہوں تو پھر ماں سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہی اٹھی ہے، تھوڑی سی ضدی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی مجھے چینی ڈال کے دو دودھ میں۔ روئی جا رہی تھی، اگر نہیں ڈال کے دے رہی تھی تو مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ مجھے الجھن ہوتی جب بچہ صبح اٹھ کے روئے۔ پھر میں نے اس کی ضد ختم کرنے کے لیے اس کو دودھ میں چینی ڈال دی، ڈال کے پھر میں نے اس کو لٹا دیا۔ یہ دودھ پیتی رہی، فیڈر پیتی رہی۔ میں نے کہا یہ سکون سے لیٹی تو ہوئی ہے تو میں کوئی کام ہی سوچ لیتی۔ جب میں نے کمرے میں دیکھا تو کمرے میں کافی زیادہ میس ہوا تھا۔ ہمارا تو کام ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اب تو چلو ہماری وجہ سے کمرے میں گند بکھرا ہوتا ہے۔ بعد میں تھوڑی دیر تک جب یہ چارج ہو جائے گی نا مرحا، تب یہ خود گند بکھیرنا سٹارٹ کر دے گی۔ پھر میں نے کچن کی طرف دیکھا تو میں نے کہا جب یہ سوئے گی نا باقی سارا کام کر لیتی ہوں، برتن رکھ دوں گی، جب یہ سوئے گی تب دھوں گی، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، اس کو پانی میں بھیگنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے سارے کام کیے، جلدی سے ختم کیے، کیونکہ صبح اگر کام کر لو نا تو پھر سارا دن سکون سے بندہ لیٹا بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کوئی آ بھی جائے تب بھی کوئی خیر ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں یہاں پہ یہ گھوم پھر رہی تھی، مجھے یہ تھا یہ سو جائے میں برتن بھی دھو لوں۔ اس کے کپڑے چینج کرنے والے تھے، اس کی پونیاں وغیرہ اتاری تھی۔ اب میں نے اس کو 10 روپے کا نوٹ یہاں پہ پکڑایا تو اس نے وہ اس کے 2 حصے کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے ان کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اوپر میں نے اس کا وہ ڈوریمون پڑا ہوا تھا وہ رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو اس کے بابا شام کو آ کے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا دیں گے۔ اب اس نے کارنامے تو کرتے ہی رہنا، اب نہیں صحیح کرنے ہیں سارے۔ برتن نہیں میں نے بھی دھوئے تھے، مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میں یہ سو نہیں رہی اور میں نے برتن دھونے، کیونکہ پھر کیا پتا تھا باہر دھوپ نکل آتی۔ اس کو میں یہ اندر نہیں جا رہی تھی، اس کو میں آوازیں دے رہی تھی، پھر میں نے اس کے زبردستی اندر جا کے کپڑے نکالے۔ اس نے اس کے اوپر فیڈر رکھ دیا، کپڑوں کے اوپر دودھ والا۔ وہاں سے اس کو منع کیا ہے، آ کے پونیوں کے ساتھ پنگے لینے لگ گئی، ان کو چھیڑنے لگ گئی، منہ میں ڈالنے لگ گئی۔ میڈم کو ایک تو تیار کرنا ہوتا ہے، ہزاروں چیزیں نکالنی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اس کے کپڑے نکالے، اب یہ دیکھ رہی تو مجھے کپڑے پہنا کیوں نہیں رہی۔ میں نے اس کا ڈائپر وغیرہ چینج کیا، اس کو کپڑے پہنائے۔ پھر اس کا فیڈر والا ہی رونا تھا کہ مجھے فیڈر دے دو۔ یہاں پہ اتنی پیاری لگ رہی تھی تیار ہو کے، اتنی محنت سے اس کو پونیاں وغیرہ پہنائی ہیں، 2 منٹ بعد اس کا وہی حال ہو۔ یہ پونیاں اتار دے گی، یہ بھیگ جائے گی جا کے وہاں پہ پانی کے ساتھ۔ کھڑے ہو کے دودھ پینے کا مزہ نہیں آیا تو لیٹ گئی ہے سکون سے، کہ میں سکون سے لیٹ کے دودھ پی لیتی ہوں۔ اس کے کپڑے تھے جو دھونے والے اتارے، وہ میں نے مشین میں رکھ دیا۔ میں نے کہا صفائی تو کی ہوئی ہے، اب ساتھ ساتھ ہی اٹھاتی جاؤں چیزیں جو بھی یہ بکھیرتی ہے۔ پھر میں نے ڈائپر والے ہاتھ دھوئے۔ دودھ والے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ چائے نہ ہو ناشتے میں، تو پھر ناشتہ اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا ناشتہ کرنے کا۔ دودھ والا آیا، دودھ لیا، ان کو پھر 3 جگہوں میں کنورٹ کیا۔ یہ مرحا کے لیے تھا پتیلی میں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ڈالنا ہوتا ہے، مرحا کو زیادہ نا گاڑھا دودھ نہیں دینا ہوتا، یہ بیمار ہو جاتی ہے۔ یہ جو تھا وہ برتن میں وہ میرا اور مرحا کے بابا کا تھا، مطلب جو ہم لوگ رات کو کبھی کبھار پی لیتے ہیں، اگر مطلب کہ اگر دل کرے نہیں کر رہا تو پھر مرحا کے لیے ہی رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ چائے بنانے کے لیے میں نے رکھ دی اوپر، ساتھ پراٹھا بنا رہی تھی۔ یہاں پہ میرا ناشتہ بن کے تیار ہو گیا تھا۔ آج پراٹھا تھا نمک والا اور ساتھ چائے تھی، زیادہ خاص کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے۔ سالن پڑا بھی ہو تو کبھی کبھی بندے کا دل کرتا کوئی الگ چیز ہو، تو میری الگ چیز نمک والا پراٹھا ہوتا ہے اور ساتھ چائے ہوتی ہے بس۔ ساتھ میں نے ٹی وی لگایا کہ چلو سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کر لیتی ہوں۔ ابھی ٹی وی اچھے طریقے سے چلا نہیں ہے، تو یہاں پہ میڈم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے کارٹون لگا دو۔ جب یہ ضد کرتی ہے نا، روتی ہے، تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ گھر میں بچے روتے اچھے نہیں لگتے۔ بیٹھ کے سکون سے مجھے تنگ کر کے سکون سے بیٹھ کے
کبھی کلیپنگ کر رہی تھی، کبھی کچھ کر رہی تھی۔ جب بیٹھ کے کلیپنگ کر کے سکون نہیں آیا تب کوئی شرارت دماغ میں آئی ہے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ ساتھ کیا کرے بیچاری، ٹی وی چل رہا تھا، وہ ٹی وی دیکھے یا کوئی شرارت کرے، لیکن پھر بھی باز تو اس نے آنا نہیں تھا۔ پھر سو گئی ہے پوئمز وغیرہ سن کے، تنگ کر کے۔ یہ سوئی نہیں، یہ نہ سمجھے یہ سوئی ہوئی ہے، یہ چارجنگ پہ لگی ہوئی ہے۔ جب اس کی بیٹری فل ہو جائے گی پھر اٹھ کے تنگ کرنے لگ جائے گی، کوئی نہ کوئی شرارت ہی سوتی ہوئی بھی خواب میں دیکھتی ہے، پھر اٹھ کے ویسے ہی تنگ کرتی ہے۔ پھر وہی مسئلہ، اٹھ کے دودھ چینی۔ میں نے سوچا میں اس کا نہ فیڈر کم کروا دیتی، کوئی اور چیز تو یہ سکون سے کھاتی نہیں ہے، صرف فیڈر پہ لا لو بس۔ فیڈر میں چینی ڈال کے دی جاؤ، پی جائے گی، جتنی بار دے دو گے اتنی بار پی لے گی، لیکن کھانا کچھ اور نہیں ہے۔ اس کو فیڈر کے ساتھ پیٹ اس کا فل نہیں ہوا، پھر اس کو اور بھوک لگ گئی۔ میں نے اس کو بنانا ایک پڑا ہوا تھا، وہ میں نے اس کو دے دیا، میں نے کہا چلو کھا لے۔ سکون سے نہیں کھانا، ساتھ ڈانس کر کے ہضم بھی کرنا ہے۔ پھر گری ہے یہاں پہ، ابھی یہ گری ہے، گرتے ساتھ یہ بنانا نیچے گرا، یہ نہیں کہ اب گر گیا چھوڑ دوں، نہیں۔ پھر ماشاءاللہ اٹھ کے کھانے لگ گئی، ساتھ خوش ہو رہی تھی۔ پھر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کے مجھے بھوک لگ گئی، پھر میں نے روٹی بنائی، ساتھ بھنڈی تھی۔ نہ صبح اس نے ناشتہ سکون سے کرنے دیا، جب میں دوپہر کے ٹائم روٹی لے کے بیٹھی ہوں وہ بھی اس نے تنگ کرنے آ گئی اس میں بھی۔ پھر میں نے بیٹھ کے روٹی کھائی، مرحا کو سلایا تھا نا، تو اس لیے تھوڑا سا میس پھر ہو گیا تھا کمرے میں۔ پھر میں نے نماز پڑھی، عصر کی، پڑھنے ہی نہیں دے رہی تھی، پاس بیٹھی تھی تو سکون تھا۔ ادھر ادھر، ایک تو سیڑھیوں کا ڈر تھا، یہ سیڑھیوں سے نیچے نہ گر جائے، دوسرا بار بار میرا موبائل لائی جا رہی تھی میرے پاس، مجھے پکڑائی جا رہی تھی، میں نماز پڑھ رہی تھی، تنگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بچی اب کیا ہی اس کو کہہ لینا۔ پھر شام کے ٹائم ریڈی ہو گیا، آج تو مرحا بھی اتنا پیارا ریڈی ہوئی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی نا پیمنٹ آ گئی تھی، تو ہمیں چیزیاں وغیرہ ملنی تھی، ہم تو خوش تھے۔ اب یہ کھڑی ہو کے ہمیں کہہ رہی تھی کہ چلو چلیں، ہم لوگ ہل نہیں رہے تھے، یہ ہم دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگ جا کیوں نہیں رہے۔ پھر ہم لوگ گروسری کر کے آئے، گروسری کرنی تھی، وہاں پہ ولاگ نہیں بنا سکے کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے ولاگ میں کوئی انکمفرٹیبل فیل کرے، اسی لیے۔ پھر میں نے کہا چلو گھر لا کے سامان ہی دکھا دیں گے سکون سے، زیادہ اس میں مرحا کی چیزیں ہی ہوتی، گھر کا کم سامان ہی ہوتا۔ پھر یہ واپس آ کے اس نے ہاتھ میں چیز پکڑی ہوئی تھی، باہر اپنے بابا کو تنگ کر رہی تھی، وہ کبھی آوازیں دے رہی تھی، کبھی چینکیں مار رہی تھی، وہ باہر کام سے بات وغیرہ کرنے گئے تھے۔ پھر آج ہم نے گھر میں کھانا کچھ نہیں بنایا تھا کیونکہ پیمنٹ آئی تھی، ظاہر ہے باہر سے کھانا کھانا تھا۔ آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا، ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔